الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ اس وقت دنیا کے اندر یہ شور اٹھ رہا ہے کہ بچوں کو پڑھاؤ۔ ہر انسان یہ شور لگا رہا ہے، یہ آواز لگا رہا ہے، پڑھاؤ پڑھاؤ پڑھاؤ۔ ایجوکیشن کسے کہتے ہیں؟ علم کسے کہتے ہیں؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ یاد رکھیے، سب سے بڑا علم یہ ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ نمبر 2، اس کائنات کو چلانے والی صرف ایک ذات ہے، صرف ایک ذات۔ اگر یہ علم میرے پاس ہے، میرے بچوں کے پاس ہے، تو میں دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں۔ اور اگر یہ علم میرے پاس نہیں ہے، میرے بچوں کے پاس نہیں ہے، میرے بچے کے دماغ میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، اس کا چلانے والا کوئی نہیں ہے، یا میرے بچے کے دماغ میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ اس کائنات کو چلانے والی ایک ذات نہیں بلکہ کئی ذاتیں ہیں، تو پھر یاد رکھنا، سب کچھ حاصل ہونے کے بعد بھی ہم دنیا کے سب سے بڑے جاہل ہیں۔ اس لیے ماں باپ اگر اپنے بچے کے علم پر فخر کر رہے ہیں تو یاد رکھنا، ماں باپ اپنا اور اپنے بچوں کا جائزہ لے کہ کیا میرے بچے کے پاس اور میرے پاس یہ علم ہے کہ اس کائنات کو بنانے والی ذات ہے اور وہ اکیلی ہے۔ یہ علم ہے تو یاد رکھیے، ہمیں فخر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہاں علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میں ہمیشہ علماء کرام سے کہتا ہوں کہ ہم دنیا میں سب سے خوش قسمت لوگ ہیں کہ اگر زندگی کی آخری سانس بھی ہماری ان دو چیزوں کے پھیلانے میں لگ جاتی ہے، قسم خدائے پاک کی، دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے کہ ہماری صلاحیت اس پہ لگ رہی ہے۔ میں بچوں سے کہوں گا، بچیوں سے کہوں گا، میری باتیں سنیں اچھی طرح۔ لوگ آپ سے سوال کریں گے، کیا یہ دنیا کسی کے چلانے سے چلتی ہے یا خود بخود چل رہی ہے؟ اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ ہے یہ۔ اسکولوں کے راستے سے یہ فتنہ داخل کیا جا رہا ہے میرے بچوں کے دل و دماغ میں۔ اس لیے میں یہاں بیٹھ کر اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں، یہ سب میرے بچے ہیں، کہ بچوں، ایسے لوگوں سے اس بڑھیا کا سوال اور اس بڑھیا سے کیا ہوا سوال ایسے لوگوں کے سامنے کرنا کہ ایک بڑھیا چرخہ چلا رہی تھی، ایک صاحب آئے اور یہ کہا، اماں یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے یا کوئی چلا رہا ہے؟ اماں نے کہا، بے وقوف، یہ چھوٹا سا چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چل سکتا ہے، تو اتنی بڑی کائنات کسی کے چلائے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا دو تاکہ دنیا کا کوئی ڈاکو تمہارے اس علم کو چھین نہ سکے، دنیا کی کوئی طاقت تمہارے پاس سے یہ علم چھین نہ سکے۔ پھر دوسرا سوال کیا، اماں چلو سمجھ میں آیا کہ دنیا کو چلانے والی کوئی ذات ہے، ایک ہے، اس پر کیا دلیل؟ اماں نے کہا، آ میرے سامنے آ کر بیٹھ، تو چرخہ وہاں سے چلا، میں چرخہ یہاں سے چلاتی ہوں، کیا چرخہ چلے گا؟ کہا نہیں چلے گا، جب ایک چھوٹا سا چرخہ دو لوگوں کے مل کر چلانے سے نہیں چل سکتا ہے، اتنی بڑی کائنات کیسے دو کے ہونے سے چل سکتی ہے؟ اس لیے ہم جیئیں گے اس عقیدے پر کہ اس کائنات کا چلانے والا ہے اور وہ اکیلا ہے۔ بولو نا بھائی، زور سے بولو بھائی، اس کائنات کو چلانے والا ہے اور وہ اکیلا ہے۔ یہ عقیدہ اپنے بچوں کے دل و دماغ میں بٹھا دو، راسخ کر دو، اتنا بٹھاؤ کہ دنیا اپنے سارے دلائل کے ساتھ، اپنے سارے لوجک کے ساتھ آپ کے سامنے آئے، آپ کے بچوں کے سامنے آئے، لیکن اس کے سارے لوجک فیل ہو جائے، اس کے سارے دلائل فیل ہو جائے، کچھ بھی نہ کر سکے وہ آپ کے بچے کے اس یقین کے سامنے۔ یہ نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے بچوں کو احساس
احسان کرنے والے کا احساس دلاؤ. میرے جملوں کو نوٹ کرو کہ اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ ہم پر سب سے زیادہ احسان اللہ کا ہے. جب یہ احساس پیدا ہوگا وہ اللہ کو کبھی نہیں چھوڑے گا. بچوں سے کہو کہ اگر اللہ آنکھ چھین لے دنیا کی کون سی ٹیکنالوجی ہے جو آنکھ دے سکتی ہے. مجھ سے ایک سائنٹسٹ نے، ایک نوجوان مسلم لڑکے نے کہا سائنس سے سب کچھ ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا اللہ واللہ سے. میں نے کہا تیری سائنس کے اندر اگر اتنی طاقت ہو کہ جو اللہ نے مجھے دماغ دیا ہے 80 لاکھ سپر کمپیوٹر مل کر 40 منٹ کے اندر جو کام کرتے ہیں وہ اللہ نے جو ہمیں دماغ دیا ہے 1 منٹ کے اندر کام کرتا ہے. تیرے اندر، تیرے پاس ایسے کمپیوٹر جو اللہ کے جیسی مشین بنا سکے؟ آج اس اللہ کا انکار کر رہا ہے. جس اللہ نے دماغ دیا، جس اللہ نے آنکھیں دی، جس اللہ نے ہاتھ دیے، آج اس اللہ کا انکار کرنے بیٹھا ہے. اس لیے یہاں بچے آ رہے تھے، ایک بھی بچے نے جزاک اللہ نہیں کہا. افسوس ہے مجھے، اور یہ ماں باپ کی تربیت نہیں، اس کی وجہ سے یہ اثر ہے کہ ماں باپ سکھائیں اپنے بچوں کو. کوئی احسان کرتا ہے فوراً کہو جزاک اللہ، فوراً کہو جزاک اللہ. احسان کا احساس دلاؤ، تب ماں باپ کا احسان مانیں گے. ورنہ بچیاں ماں باپ کو چھوڑ کر ایک لفنگے کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، صرف اس لیے کہ ماں باپ نے اپنا احسان نہیں سمجھایا ہے کہ ماں باپ کا احسان کیا ہے. ورنہ ماں باپ کے احسان کو بھلا کر کون جا سکتا ہے؟ کون چھوڑ سکتا ہے؟ ماں باپ کے احسان کو کون بھلا سکتا ہے؟ لیکن کمی ماں باپ کی ہے، کمزوری ماں باپ کی ہے کہ ماں باپ نے اپنا احسان نہیں بتایا کہ میرا احسان کیا ہے. میں بچیوں سے کہوں گا اپنے ماں کا احسان سمجھو. ابھی ترکی کے اندر 2-3 سال پہلے زلزلہ آیا تھا، آپ کو معلوم ہوگا کتنا خطرناک زلزلہ آیا تھا. ایک لڑکے نے اپنی بیوی کے ساتھ جو داستان اس کی پیش آئی ہے، داستان کوئی داستان نہیں ہے، یہ حقیقی واقعہ تھا کہ جب زلزلہ آیا بلڈنگ میں تھے، میاں بیوی بھاگے. جب بھاگے بلڈنگ سے آگے نکلے، بیوی نے ہاتھ چھڑایا. شوہر نے کہا کیا ہوا؟ اس بیوی نے یہ کہا میرا بچہ اس بلڈنگ کے اندر ہے، میں اپنے بچے کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ نہیں آ سکتی ہو. ماں واپس گئی، زلزلے کے اندر وہ عمارت گر گئی، ملبے تلے دب گئی، لیکن اپنے بچے کو اکیلا نہیں چھوڑا اس ماں نے. آج اس ماں کو چھوڑ کر وہ بچی جا رہی ہے غیر کے ہاتھ میں. اس ماں کے احسان کو، اس باپ کے احسان کو بھلا کر جا رہی ہے، صرف اس لیے کہ ہم نے اللہ کا احسان نہیں بتایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان نہیں سمجھایا. ورنہ دنیا کی ساری قیمتیں اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی. کچھ نہیں ہے دنیا، اگر ہے تو صرف اللہ کی محبت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے. یہ دوسری چیز اپنے بچوں کو سکھاؤ. اور نمبر 3، ابھی 1-2 بچوں نے، 4 بچے تھے جو مکالمہ پیش کیا، میں ہل گیا. 4 بچوں نے دعائیں پیش کی اور ترجمے کے ساتھ پیش کی. بڑے کمال کی بات ہے، یہ استاذ اور معلمہ کی محنت ہے، معلم اور معلمہ کی محنت ہے کہ بچی اس طرح دعائیں پیش کر رہے تھے، فرد دعائیں پیش کر رہے تھے اور ترجمے کے ساتھ پیش کر رہے تھے. بڑے کمال کی بات ہے. لیکن بچوں، کمال اس وقت حاصل ہوگا جب ماں باپ گھر میں بچوں سے یہ دعائیں پڑھوائیں گے. اذان ہو گئی، ایک بچے سے کہو بیٹا تو اذان کے بعد کی دعا سنا، ایک بچے سے کہو کھانے سے پہلے کی دعا پڑھو. اگر یہ نظام آپ کے گھر میں چالو ہو گیا، ایک دعا کی طاقت آپ دیکھیں گے کہ دنیا کا نظام بدل جائے گا، آپ کے گھر کا سسٹم بدل جائے گا. اللہ، میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، 12 بجے سے پہلے مجھے ختم کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ یہاں جو ہم بیٹھے ہیں اللہ کی رضا کا سبب بنائے. ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. اور مختصر سی دعا کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے.
اللهم يا ربنا لك الحمد كما أنت أهله، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. پیارے اللہ جی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ آج کے اس اجلاس کو قبول فرما. اے اللہ آپ کے بہت سے بندوں نے محنتیں کی ہے. اے اللہ انسان کمزور ہے، اپنے محنت کا پھل نہیں دیکھتا تو مایوس ہو جاتا ہے. اے اللہ دنیا ہی میں اپنے ان بندوں کی محنتوں کا پھل انہیں دکھا دے جنہوں نے محنتیں کی ہے، پیسے دیے ہیں یا اپنی صلاحیتیں لگائی ہے یا اپنا وقت لگایا ہے. اے اللہ ہر ایک کو اپنی شان نشان بدلہ عطا فرما. اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری بچیوں کے ایمان کی حفاظت فرما. ایک ایک مسلمان کی عزت کی، آبرو کی، جان کی، مال کی، ایمان کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے جو دجالی فتنے سے ہمیں بچا سکے. اے میرے پیارے اللہ، اے طاقتور اللہ، ہم سب کو دجالوں سے محفوظ فرما. اے اللہ دجالی فتنے سے محفوظ فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ یہودیوں کی نحوست سے اور یہودیوں کی چالاکیوں سے اور عیاریوں سے، اے اللہ دھوکے بازی سے پوری انسانیت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے آج کے اس اجلاس کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما. اے اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور یہ اللہ وہ ہم سے تمنا بھی رکھتے ہیں، یا اللہ امیدیں قائم کیے ہوئے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعائیں کریں گے. اے اللہ ہر ایک کو اپنی سچی محبت عطا فرما. اے اللہ ہر ایک کو اپنا پیار، اپنا تعلق، اپنی عظمت عطا فرما. یہاں جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کے دل میں اپنی ایسی محبت پیدا فرما کہ تیرا نام سنتے ہی تیرے گھر کی طرف رخ کرنے والے بن جائے. پیارے اللہ کی ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے صدقے قبول فرما. اللہم یا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک یا ارحم الراحمین.